سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے ممبر لے کے آؤ، تو آقا علیہ السلام کے لیے ممبر لایا گیا۔ آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ آقا جی، آپ پہلے بھی جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، پہلے آپ نے کبھی یہ نہیں کیا، آج آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین، تو اس کے اندر کیا حقیقت، کیا فلسفہ اور کیا راز ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، آج میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف دعا کی، تو میں نے بھی ان کی دعا پر آمین کہہ دیا، ان کی بات کی تائید کر دی۔ اور وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے خلاف جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آمین کہہ کے جبریل علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ تین قسم کے بد نصیب لوگ ہیں۔ ایک تو وہ انسان جبریل علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، اس کی زندگی میں آ گیا، پھر اس نے رمضان المبارک کے دن کی قدر نہیں کی، راتوں کی قدر نہیں کی، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیا، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا لیا، یعنی رمضان کی بے قدری کرنے والا جبریل علیہ السلام نے اس کے خلاف کیا دعا کی کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا آمین، جبریل تیری اس دعا پہ میں بھی آمین کہتا ہوں، واقعی وہ انسان ہلاکت، تباہی اور بربادی کا مستحق ہے، ذلت اور رسوائی کا مستحق ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، راتوں کا قیام نہیں کیا، دن کو صیام نہیں کیا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کو قائم نہیں کیا، تعلق کو مضبوط نہیں کیا، وہ انسان واقعی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا مستحق ہے۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے ایک اور شخص کے خلاف دعا کی۔ کون؟ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی ہلاکت کا مستحق ہے، تباہی و بربادی کا مستحق ہے۔ کون؟ جس کے سامنے آپ کا پیارا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام لیا گیا، پھر اس نے آپ کی ذات پر درود نہیں پڑھا، یعنی جو آپ کا نام سن کے اور آپ کی ذات مبارکہ پر درود نہیں پڑھتا، جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان ہلاکت کا مستحق ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، میں بھی آمین کہتا ہوں، واقعی وہ انسان ہلاکت کا مستحق ہے۔ کون؟ جو میرے نام کو سنتا ہے اور پھر میری ذات پر درود نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بھی پیارا نام سنے تو اپنی زبان سے درود کو ضرور ادا کرنے والے بنے۔ اور جب تیسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایک شخص کے خلاف دعا کی، اور وہ بد نصیب کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کون؟ جس نے اپنے والدین کو، دونوں یا دونوں میں سے ایک کو، بڑھاپے کے عالم میں پایا، بوڑھے والدین کو پایا، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، پھر ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل نہیں کر سکا، ان کی دعائیں نہیں لے سکا، ایسا انسان بھی ہلاکت کا مستحق ہے، تباہ ہو جانا چاہیے، وہ ہلاک ہو جانا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین، میں بھی تیری دعا پر آمین کہتا ہوں۔ واقعی جو بڑوں کی خدمت نہیں کرتا، ضعیف والدین کی توقیر نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہیں لیتا، وہ انسان ہلاکت، تباہی اور بربادی کا مستحق ہے۔
اس انسان کو ہلاک ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 مسئلے سمجھ آتے ہیں۔ رمضان جب ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے تو رمضان کی بے قدری نہیں کرنی، رمضان کی قدر کرنی ہے۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ راتوں کو قیام کرو، قرآن سے محبت کو جوڑ لو، اور دن کو صیام کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو، اور آقا کریم علیہ السلام کا نام سنو، درود پڑھنے والے بنو۔ رمضان کے اندر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور بزرگوں کا احترام کرو، بوڑھے والدین، اللہ اکبر، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ ان کی دعا اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہے۔ جس کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ بوڑھے والدین کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔